صاحب حکومت کو اسے آن کرنا چاہیے, حکومت کیا آن نہیں کری؟ اور یہ کیا ریاست اور ریاست کی لڑائی تھی, ریاست کی آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کہیں کہ ہمیں چیلنج کیا جا رہا تھا, یہ ریاست کیا کون ہے بھائی؟ یہ تو بڑی باریک واردات ہے اور اس واردات کو ریاست کو بھی سمجھنا پڑے گا, کیونکہ ریاست اتنی محبت میں ان کے وہ ہو گئی ہے کہ وہ شاید اس بات کو محسوس نہیں کر رہی کہ یہ لوگ بڑے طریقے سے ڈی چوک کا جو بھی حادثہ ہوا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. پاکستان میں ریاست کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ جو ریاست سے ٹکرائے تھے ڈی چوک میں, تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساڈا ذمہ توش پوش ہے تے گل جڑی اسٹیبلشمنٹ تے فوج دی لڑائی ہے, ٹھیک ہے نا. جبکہ میں اس بات پہ اندھا یقین رکھتا ہوں کہ نہ پاکستانی فوج اور نہ پاکستانی عوام ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ حکومت جو باریک واردات ڈال رہی ہے اس کا اداروں کو نوٹس لینا چاہیے, اور ان کے تو کہے آنکھیں میں ہیں, وہ تو ذرا سا کہیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ تجھے اپنی لڑائی لڑو, ٹھیک ہے نا. خبردار ہے جو آپ ہمیں اس طرح انوالو کر رہے ہو, کبھی آپ آرمی چیف کا کہتے ہو کہ انہوں نے یوں کیا یہ کیا, آپ یہ بھیانک آگ نہ پھیلائیں, یہ کتنی خوفناک آگ پھیلا رہے ہیں آپ لوگ. وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن بھی نہیں کرتا, کہ آپ پاکستانی فوج اور عوام کو پروپوز کر رہے کہ یہ آمنے سامنے کھڑے تھے. ایسا کچھ نہیں تھا, آپ ذمہ دار تھے. عطا تارڑ نے آ کے کہا کہ ایتھے چھٹا بجے گا ایک, ٹھیک ہے, اور آج وہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ یہ تو ٹریلر تھا. یعنی آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ آغاز تھا, آپ جہاں پہ بھی آپ کے خلاف کوئی احتجاج ہوگا آپ ادھر چھٹے مار دیں گے, بندوں کو مار دیں گے. ایک بندہ مرا ہے یا 100 بندے مرے, پاکستانی ایک بندہ مرا ہے اور ہماری اس سے مرا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اس کا جواب دے ہونا چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے. آپ اس پہ ان کے لاشوں کا مذاق اڑا رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ لاشوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ میں کہتا ہوں وہ پولیس والا, وہ رینجر ہو, وہ کوئی ایک ہو, نوجوان ہو, کوئی بھی, ٹھیک ہے نا, وہ پاکستانی تھا, خون پاکستانی کا بہا ہے. آپ اس پہ لاشوں کا مذاق اڑا رہے کہ جی کفن مارا ہے کہ لاشیں بھاگ گئی. یار کو خدا کا خوف, آپ پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے. خیر آپ تسی ایس جوگے نہیں گئے, تسی تو 4 بندے نہیں باہر کر سکتے, یہ تو وہی ہیں جو باہر نکال لیتے ہیں بندے. اور تو ایک جملہ اور سن لیں, یہ جو بیرسٹر گوہر ہے نا, یہ بہت, میں آج وہ میرا دوست ہے افتخار ٹھاکر, آپ بھی ڈرامے دیکھتے ہو, تو وہ اکثر ڈرامے کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. آج مجھے افتخار ٹھاکر اتنا یاد آیا کہ جھوٹ بولتا ہے بیرسٹر گوہر کو دیکھ, ہاں, ہر بات میں جھوٹ بول رہے تھے. ایک تو تم کون ہوتے ہو بھائی, تم تو ڈی چوک میں تھے ہی نہیں, تم نے عمران کو کیا بریفنگ دی ہوگی, تم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ, تو آپ نے کیا بتایا ہوگا جا کے, بتایا تو وہ جو وہاں پہ تھا. دوسری بات یہ کہ ان کی بہنیں 4 گھنٹے ہاسپٹل وہاں باہر رہی, انہیں نہیں ملنے دیا گیا. اس لیے کہ انہوں نے آ کے سچ بولنا تھا, جھوٹ بولنا نہیں کرنا تھا. کہ جی جملہ سن لیں بیرسٹر گوہر کا, مجھے ذرائع کے حوالے سے ملا کہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ اتنے بندے مر گئے, تو خان صاحب چپ ہو گئے, کہا کہ قرآن خوانی کروا دیں. کہہ سکتا ہے خان ایسی بات کہ وہ بس اتنی بات کہہ دے گا؟ یہ ڈی فیم کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جڑے چولی بہ کے داڑھی پوٹ دے نا, چولی بہ کے داڑھی پٹن والے لوگ نے. انہوں نے جتنا نقصان پہنچا دیا پی ٹی آئی کو کوئی نہیں پہنچا سکتا. جیسے الحمدللہ 10 سال پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا, بال نہیں بیکا ہوا, پھر اللہ کا شکر ہے آصف زرداری صاحب آئے اور انہوں نے آ کے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا, ٹھیک ہے نا, جو ضیاء الحق نہیں کر سکا تھا. تو وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. جی پیپلز پارٹی پر بات پہنچ گیا. کہاں ہمارے صدر مملکت, وہ مفاہمت کے بادشاہ ہے, اتنا تو کریڈٹ دیں, ہی از دا اونلی ون جو کہ 5 سال اپنا ٹینیور پورا کر سکے. مفاہمت ہی تو ٹینیور پورا کیا نا.